الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام التائب توبہ کرنے والا من الذنب گناہ سے کمن اس شخص کی طرح ہے لا ذنب لہو کہ جس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میرے محترم دوستوں، اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں کہ توبہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب بندے سے گناہ صادر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ بندہ توبہ کر لیتا ہے تو یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کے متعلق فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ جب گناہ سے کوئی انسان توبہ کر لے تو یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹھا دیتے ہیں۔ اور گناہ تو کیا، گناہ کی جو نشانات ہے ان نشانات کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جو بندہ توبہ کرتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت ہوتی ہے، چونکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے بعد سوچتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا تو وہ دل کے اندر اس کی اللہ رب العزت کی عظمت آ جاتی ہے کہ ایک ذات ایسی ہے کہ جو مجھ سے اس گناہ کے بارے میں ضرور پوچھے گا، تو وہ توبہ کر لیتا ہے۔ تو یہ دل کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت آ جانا یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ ایک دوسری جگہ روایت کے اندر آتا ہے کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ کہ یہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ جو ہے نا آج ہی ماں نے اس کو جنا ہے۔ جس طرح کہ ماں کو جنتے وقت اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اسی طرح جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی بھی گناہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، اگر انسان زمین سے لے کے آسمان تک یہ پوری خلا کو بھی گناہوں سے بھر دے لیکن سچے دل سے ایک مرتبہ توبہ کر لے تو اللہ رب العزت تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، جس طرح کہ اس حدیث سے ثابت ہوا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا بنی اسرائیل میں، اس کے سامنے ایک عابد کا ذکر ہوا، عبادت گزار بندے کا، کہ بڑا نیک ہے، بڑا عبادت گزار ہے۔ تو اس نے اس عابد کو بلایا اور کہا کہ آپ میرے پاس رہائش کر لیں اور میرے پاس ہی رہیں، مقصد یہ تھا کہ میں آپ کا اکرام کر لوں گا، مجھے یہ خدمت کا موقع دے۔ تو عابد نے کہا کہ آپ نے بڑی اچھی دعوت دی، آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن بادشاہ سلامت، اگر آپ ایک دن گھر آ کر مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو بادشاہ بڑا غصہ ہوا اور کہا کہ فاسق فاجر، تجھے یہ جرت کیسی ہوئی کہ تم نے یہ بات کہی کہ تم میری بیٹی کے ساتھ کھیلے گا؟ تو عابد نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرا رب بڑا کریم ہے، اگر وہ میری ایک دن کے اندر 70 مرتبہ بھی گناہ دے کے تو وہ مجھے اپنے در سے جو ہے نا وہ بگاتا نہیں ہے، وہ مجھے رزق سے محروم نہیں کرتا، بلکہ وہ میری گناہوں کو معاف کرتا ہے، مجھ سے ناراض نہیں ہوتا، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوتا بلکہ میرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مجھے رزق بھی دیتا ہے، مجھے اپنی در بھی بلاتا ہے۔ تو لہٰذا جب میرا رب اتنا کریم ہے تو میں کیوں اس رب کو چھوڑوں، اس ذات کو چھوڑ کر آپ کے دروازے پر آؤں جو آپ مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں، غصہ بھی ہوتے ہیں اور اس کی سزا بھی دیں گے، رزق سے بھی محروم کریں گے۔ میرا رب تو جو ہے نا مجھے محروم نہیں کرتا، تو میں اس در کو چھوڑ کر آپ کی در پر کیوں آؤں؟